بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج خلاصہ قرآن رمضان مبارک 2024 کا تیسرا سیشن کر رہے ہیں۔ پہلے سیشن میں تعارفی بیانات کلمات کے بعد دوسرے سیشن میں ہم نے سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کے بارے میں جو مختصر سمرائزڈ ورژن کا ایک مطالعہ ہے اس کا آغاز کر دیا، اور ہم آیت نمبر 141 تک پہنچ گئے تھے، جہاں براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب مکمل ہوا، اگرچہ کہ ان سے خطاب یا ان کے بارے میں خطاب آگے بھی ابھی جاری رہنا ہے، لیکن بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب یا ان کے بارے میں ان کی خطاب کے بعد اب جو مضمون نمایاں طور پر سامنے آتا ہے، یہ وہ مضمون ہے کہ جو آیت نمبر 143 میں ہے۔ اس نے اتفاق سے سورہ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے، اور بالکل اس کے وسط میں درمیان میں یہ آیت نمبر 143 ہے کہ جو ایک نہایت اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل کے واقعے کے بعد، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تشریف لے گئے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے کچھ عرصے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے نماز پڑھنے کا رخ بدل کے خانہ کعبہ، بیت اللہ، مکہ مکرمہ میں کی طرف کر دیا، اور یہی اللہ کا فیصلہ تھا کہ جو قیامت تک کے لیے تھا۔ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس کے ساتھ ایک اعلان بھی کیا، گویا کہ یہ قبلے کی تبدیلی، یہ مسلمانوں کے نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ، بیت الحرام کی طرف تبدیلی، یہ ایک علامتی تبدیلی تھی، جس کے پیچھے جو اصل مضمون، جو اصل اعلان پنہا تھا، اس کو آیت نمبر 143 میں بیان کیا، اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیان کی امت بنایا، اسی طرح جیسے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ شرف ملا تھا۔ اب ان کی اس کارکردگی کے پیش نظر جس کو ہم نے پیچھے بیان کیا، اب یہ شرف ان سے لے کر بنی اسماعیل کو مل رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تم کو، یعنی تم مسلمانوں کو کہ جو ہمارے پیغمبر پر ایمان لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہم نے تم کو ایک درمیان کی امت بنایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں پر گواہ بن جاؤ، تم انسانوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اللہ کے پیغام کے پیش کرنے والے بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ یہ طے ہوتا
کہ تمام دنیا والوں کے پاس الگ الگ سے پیغمبر جاتے، ان کے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ایک پیغمبر کو یہ حیثیت ملے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں، اور پھر وہ قوم، وہ ان کے ساتھی دنیا والوں کے سامنے اس پیغام کو پیش کریں۔ تو یہ جو امت صحابہ کرام کی امت بنی، یہ امت وسط، درمیان کی امت ہے۔ ایک جانب اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے ان تک پیغام پہنچایا، گویا کہ وہ ان کے لیے دین کے گواہ بن گئے کہ اب بات پہنچ گئی ہے، اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ پیغام پہنچانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اس پر۔ اب یہ درمیان میں یہ جو امت ہے، یہ دوسری جانب جو دنیا والے انسان ہیں، یعنی باقی انسان، ان تک ان کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا کہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ گویا کہ ایک بہت بڑا اعلان تھا، اور گویا کہ یہ ٹرانسفر آف پاور ایک جانب بنی اسرائیل سے اب یہ شرف لے کر بنی اسماعیل کو مل گیا۔ فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور ہم نے اس قبلے کو کہ جس پر آپ اس سے پہلے تھے، یعنی جس کی طرف رخ کر رہے تھے، جو بیت المقدس کا رخ تھا، ہم نے نہیں بنایا اس کو، مقرر کیا اس کو، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، سوائے اس کے کہ ہم جانیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ کون ہیں کہ جو اپنے ایڑیوں کے بل مڑ جانے والے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک امتحان تھا، اب اس امتحان میں جو لوگ پورے اترے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کر کے اس دین کو دنیا والوں کے سامنے پہنچانے والے بنے۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 میں، 151 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی جو پہلے دعا کی شکل میں ہم دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 129 میں، لیکن اب یہ بتایا کہ جو دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک پیغمبر کے آنے کے لیے مانگی، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، چنانچہ ہم نے تم کو ایک رسول بھیجا تمہیں میں سے۔ چنانچہ یعنی وہ جو دعا ہوئی، اس دعا کی قبولیت کے طور پر ہم نے اس بات کا اہتمام کیا، یتلو علیکم آیاتنا، یہ پیغمبر تمہارے سامنے تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور اس کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تم کو کتاب، قانون، شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت کی، یعنی اخلاقیات اور ایمانیات، اخلاقیات کی یاد دہانی کرا کر اور ایمانیات کے دلائل پیش کر کے، ان دلائل کی روشنی میں تم کو ان پر اطمینان اور اعتماد پیدا کر کے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم کو سکھاتے ہیں وہ جو کہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد یہ بات واضح کی کہ یہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبروں کے ذریعے سے پیشن گوئی کی شکل میں
پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ یہ وہی پیشن گوئیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ ان کی روشنی میں یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ معاملہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ سچائی کہ جو ان کو دی گئی تھی، یعنی ایک بعد میں آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی، ان کے بارے میں اطلاع اور ایک گواہی جو ان کے پاس موجود تھی، بجائے اس کے کہ وہ اس ذمہ داری کو پوری امانت داری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے اور اس سے پہلے خود ایمان لاتے، انہوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ آیت نمبر 159 میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا واضح آیات دلائل کی صورت میں، والہدی اور ہدایت کی شکل میں، ہدایت کی کیٹیگری میں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے۔ یعنی یہ اب اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا، اور محض اپنی انانیت، اپنی خواہشات اور ضد اور حسد کی وجہ سے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب براہ راست خطاب اس نئی امت سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور یہ سورہ بقرہ کا دوسرا بڑا حصہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ سورہ بقرہ ایک تمہید کے بعد کے جو پہلی 39 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 141 تک براہ راست یا بالواسطہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، ان کے بارے میں تبصرہ ہے، اور مسلمانوں کو ان کی تاریخ کے حوالے سے جو کچھ واقعات ہوئے ان سے سبق حاصل کرنے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ مگر اب بنی اسماعیل کو، اس نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور یہ خطاب آیت نمبر 163 163 سے شروع ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی وہ سب سے اہم بات ہے، جو اس امت کے لیے بھی اور اس سے پہلے تمام پیغمبروں کی امت کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی اصول تھا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، والرحمن الرحیم، وہ بے پناہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ یعنی دین سارے کا سارا اللہ کی توحید پر کھڑا، وہ ایک اللہ ہے، ایک رب، ایک مالک، ایک معبود ہے۔ وہی ہے جس سے کہ مانگا جائے گا، وہی ہے کہ جس کے آگے جھکا جائے گا، وہی ہے کہ جس کے آگے سجدہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو سن مانگا نہیں جا سکتا۔ وہی ہے کہ جس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ جب ہم اس کو پکاریں، ہاں
اونچی آواز میں، خواہ دھیمی آواز میں، خواہ اپنے دل میں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو غیب کے، بغیر کسی واسطے کے دعاؤں کو جاننے والا ہو اور ان کو قبول کر کے ان پر اپنے حکمت، اپنے علم کے ساتھ فیصلہ کرنے والا. تو یہ بات اصل ہے دین میں. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان کی ہے اپنی توحید کے بارے میں، اس کی دلیل بیان کی. قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات بیان کرتے ہیں تو صرف دعویٰ نہیں کرتے، صرف انفارم نہیں کرتے، بلکہ اس کی دلیل بھی دیتے، اس کا ثبوت بھی پیش کرتے. چنانچہ اللہ نے توحید، آخرت اور رسالت کے بارے میں جو دلائل بیان کیے ہیں وہ پورے قرآن پر پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، جو بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نہیں کرتی، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہو قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو مطمئن کرتا ہے عقلی دلائل کے ساتھ. وہ دلائل کے جو جب سمجھ میں آتے ہیں تو انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اگر تمہیں اللہ کی توحید کو جاننا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں کہ جو تیرتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، اس مال کے ساتھ کہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس نے اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا بعد اس کے کہ اس کو موت آ گئی تھی، خشک ہو گئی تھی. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے اس میں یعنی زمین میں تمام نوعیت کے جاندار پھیلا دیے. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، ہواؤں کے مختلف زاویوں میں چلنے میں. والسحاب المسخر، اور اس بادل میں کہ جو معمور ہے، معلق ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے مابین، ان سب میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، بڑے دلائل ہیں. کس کے؟ توحید کے، ایک اللہ کے موجود ہونے کے، اس کے سوا کسی اور کے معبود نہ ہونے کے دلائل ہیں. کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں، جو سمجھیں. یہ دلائل جو کچھ بھی بیان ہوئے ہیں، ان میں اصل میں جو حقیقت واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو جو کچھ بھی درکار تھا، اگر انسان غور کرے تو جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس دنیا کا نظام اس کی ان ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اور کیسے پورا کر رہا ہے؟ ایسے پورا کر رہا ہے کہ اس دنیا میں جو مختلف فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں، جو مختلف چیزیں انسان کو نظر آتی، وہ حیرت انگیز طریقے سے آپس میں کوآپریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسان کی ضرورتوں کو پورا کر رہی. یعنی
آسمان ہے اور زمین ہے، رات ہے اور دن ہے، سمندر ہے، آدمی اس میں تیرنے کی کوشش کرے تو کتنا ہی بہتر تیرنے کی مشق کرنے والا انسان ہو، کچھ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا، ڈوب جائے گا۔ لیکن کشتیاں ہیں کہ جو اس کے سینے پر تیرتی ہیں، ہوائیں ہیں کہ جو چلتی ہیں، اور بادل ہیں کہ جو بارش برساتے ہیں، زمین ہے کہ جو اپنے اندر سے خزانے اگلتی ہے، فصلیں، پھل، سبزیاں پیدا کرتی ہے، اور انسان ہے کہ جو اور جاندار ہیں، سب پھیل گئے ہیں دنیا میں۔ یہ سب ایسے ہو رہا ہے کہ اس میں یوں نہیں ہے کہ کیوس ہے، ہنگامہ ہے، انتشار ہے، بلکہ یہ سب مل کر آ، اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ جو مقصد انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کی زندگی کو ممکن بنانا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہر چیز سے واقف ہے، ہماری ضرورتوں سے بھی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقوں سے بھی۔ وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ ایسے حکیمانہ طریقے سے یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا بیان کا مقصد یہی ہے کہ پچھلی آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کی، جیسا کہ میں نے گزارش کی، دلیل پیش کی جائے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا، اور اس کے خطاب میں اب وہ احکام سامنے آئیں گے جو شریعت کے احکام ہیں۔ ان احکام میں ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب در حقیقت اس وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے احکام نازل کرنے شروع کیے، تاکہ یہ نئی امت اللہ کے احکام، اس کے قوانین کی روشنی میں زندگی گزارے، اور یوں وہ خود بھی اپنے آپ کو تزکیے کے اس پروسیس سے گزاریں کہ جس کے نتیجے میں وہ جنت کے مستحق بنے، اور ان کا وجود، ان کا عمل اور ان کی بات دوسرے انسانوں کے لیے بھی گواہی پیش کرے اللہ کے دین کی۔ اس شریعت کے بیان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ خلاصہ بیان کر دیا کہ جو اپنے اندر شریعت کے احکام کی ان بنیادی نکات کو پیش کرتا ہے کہ جس میں ایک جانب صحیح اسپرٹ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام حقیقت میں اپنی روح میں کس چیز کو چاہتا ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہو، اور دوسری جانب وہ بنیادی نکات، وہ بنیادی خصوصیات بیان کر دی کہ جو اللہ اپنے بندوں میں چاہتا ہے کہ وہ پیدا ہوں اور ان کو مضبوط کیا جائے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ کے ساتھ وفاداری جس کے نتیجے میں نیکی پھوٹتی ہے۔ تو البر یہ اصل میں اللہ کے ساتھ وفاداری ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ نیکی کہا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ حقیقی وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ یہ ایک جھگڑا تھا جو یہود و نصارہ میں چل رہا تھا، ان کے مذہبی لوگوں میں،
کہ وہ بیت المقدس میں جہاں نصرانی مسیحی مشرق کی طرف رخ کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے، تو ان کے یعنی ضد میں یہود نے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور یوں ایک چھوٹی سی بات ان کے یہاں جھگڑے کا باعث بن گئی، اور ان کے ہاں اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے، کون اللہ کے ساتھ وفادار ہے کون نہیں ہے، یہ ظاہری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ اگرچہ کہ اللہ کے احکام و شریعت کا ظاہر بھی اہم ہے، لیکن اصل اللہ کے ساتھ وفاداری یہ نہیں کہ تم چہرے کا رخ ادھر کرو یا ادھر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو چیز مطلوب ہے وہ اب بیان ہو رہی ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ اصل وفاداری تو من آمن باللہ، اس شخص کی وفاداری ہے جو اللہ پر حقیقی ایمان لائے، ہے نا، کہ جیسے میں نے گزارش کی، یہی اللہ کے دین اللہ کے پیغام کی بنیاد ہے، اس بنیاد پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کا دن پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی خاطر جینا، اللہ کی خاطر مرنا، اللہ کا اس دنیا میں موجود ہونا، اللہ کی طرف سے اس نظام کا چلنا، اس سب کو ماننا، اور پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی کو ماننا ایسے کہ وہی اصل زندگی ہے، اس کے تقاضے، اس کی ایکسپیکٹیشنز دنیا کی تقاضوں کے اوپر غالب، یعنی انسان اگر آخرت کو مانتا ہے تو پھر اس کی زندگی آخرت رخی ہونی چاہیے، وہ دنیا دار نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا دار سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے کام کاج میں دلچسپی نہ لے، بہت دلچسپی ہونی چاہیے، یہ دنیا اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر برائی کا امکان موجود ہے کہ آپ اس میں ایسے کھو جائیں کہ گویا کہ آپ کو مرنا ہی نہیں ہے، گویا کہ کبھی کسی کو جواب نہیں دینا۔ تو آخرت پر ایمان حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے، والملائکتی والکتاب والنبیین، اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر جو ایمان لاتا، وفاداری تو اس کی وفاداری۔ فرشتوں پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ وہی ہیں کہ جو اللہ سے وہی وصول کر کے اللہ کے پیغمبروں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ انسان اللہ سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکتا، فرشتوں کو یہ شرف حاصل ہے، ان کی تخلیق میں یہ خوبی ہے کہ وہ ایک جانب اللہ سے براہ راست پیغام وصول کر سکتے ہیں، اور پھر انسانوں کے ساتھ بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ درمیان کا واسطہ اس سارے پروسیس کو جاننے اور ماننے کے لیے اور اس پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر تو انسان کا ایمان جذباتی ایمان ہے، تقریروں پر، نعروں پر، شاعری پر انسان ظاہر ہے کہ بس سوچے سمجھے بغیر جذباتی ہو کر وہ چیزوں کو مانتا ہے، لیکن اگر انسان کا ماننا حقیقی ماننا ہے، اگر انسان جینوئنلی مانتا ہے اللہ کے دین کو، تو پھر اسے پورے پروسیس کو سمجھنا ہوگا، اور اس کو سمجھ کے اس کو اطمینان حاصل ہوگا کہ یہ پیغام جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ پیغام واقعی اللہ کا پیغام، اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو یہ فرشتوں کو مانے بغیر، اس پروسیس میں ان کے رول کو اپریشیٹ کیے بغیر آدمی
یہ اطمینان نہیں حاصل کر سکتا. والکتاب والنبیین، اور یہ ایمان کتاب پر بھی ہے اور نبیوں پر بھی، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے حقیقی وفادار ہیں. کتاب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. یہ کتاب یہ حیثیت رکھتی ہے کہ یہ دین میں تمام معاملات میں الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. اگر کہیں اختلاف ہوگا تو اس کے ذریعے سے، یعنی مذہب کے اختلاف کو دور کیا جائے گا. یہ حاکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ان کے غیر معمولی کردار کی وجہ سے، اور ان کا علم خالص پاک علم ہوتا ہے. ان کا عمل انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کر کے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، کہ حقیقی اگر نیکی اور فرما برداری اور وفاداری دیکھی جائے اللہ کے ساتھ، حقیقی وفاداری، تو وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو ان ایمانیات کو دل سے سمجھ کر قبول کرتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اس کے بعد سب سے پہلی جو عمل کی چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال دیتے ہیں اس کی محبت کے باوجود. مال ان کو پسند ہے، اس کے لیے ان کے اندر ایک ضرورت کا اس کا احساس ہے، اس کے لیے وہ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر ایک اٹریکشن. لیکن اس کے باوجود وہ اس مال کو دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ان کو دیتے ہیں رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو، یہ سب سے پہلے یتیموں کو، ضرورت مندوں، مسکینوں کو، مسافروں کو. اس زمانے میں مسافر جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، چاہے ان کی اپنے ہاں کچھ بھی حیثیت ہو، لیکن وہ غریب الدیار ہوتے تھے اور ضرورت مند ہوتے تھے. والسائلین، اور پھر مانگنے والوں کو. آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ معذرت کر لیں، لیکن بہرحال جس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کو دیا جائے. اس میں بیگری کو پروموٹ کرنا لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کو مانگ لیتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ نہیں مانگتے. اور پھر رقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی اس زمانے میں جو غلامی یہ ایک لعنت موجود تھی اس کے خاتمے کے لیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور یہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی جو مسلمان ہونے کے کم سے کم شرائط ہیں ان پر پورا اترتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کر بیٹھے. عہد کی پابندی یہ دین میں نہایت ضروری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ آپ نے کسی کو وقت دیا اور اس کی کوئی پابندی نہیں. یعنی شادی بیاہ ہے، اس میں ٹائم دیا ہوا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو اصل فنکشن 9:30 بجے شروع ہو. اور بھی دوسرے موقعوں پر بھی آدمی اطمینان کے ساتھ لیٹ آتے ہیں اور کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی. یہ تو ایک مثال ہے. وعدوں کی خلاف ورزی اب معمول بن گئی. ایسا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سنجیدگی ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق دینداری سے نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو قومیں اس طرح سے وقت کو ضائع کرتی ہیں یا اپنے وعدوں کو کراتی ہیں، توڑتی ہیں، ان کا اللہ کے ہاں، اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر وہ برباد ہو رہی ہیں
تو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور خاص طور پر صبر کرنے والے، ڈٹرمنٹ، قائم رہنے والے، معاشی تنگی میں، بیماری میں، اور جنگ کے موقع پر. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، یعنی اپنے دعوے میں کہ وہ ایمان لائے اور وہ اللہ کے ساتھ وفادار ہیں. فاولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اس بات کو بیان کرنے کے بعد، یعنی اس بنیادی بات کو کہ دین کیا ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کی حرمت کے لیے احکام بیان کیے. یعنی شریعت کے احکام میں جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے جان کی حرمت اور اس میں قصاص کا قانون بیان کیا گیا، پھر مال کی حرمت اور اس ضمن میں وصیت کی تلقین کی گئی. لیکن اس کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے. اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر شریعت کے بیان میں یہ روزے کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ یہ روزے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا ہو، ڈسپلن پیدا ہو. ہم اگر اس کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کو جواب دینا ہے، پھر ہمارے اندر جو برائی کی طرف میلانات پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کو کنٹرول کرنے والے بنتے ہیں. جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہی متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی موجودگی کا احساس رکھنے والا، اور حدود آشنائی کرنے والا، حدود کے اندر رہنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے اللہ نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو. یہ اچانک جان اور مال کی حرمت کے بعد یہ کہاں سے آ گئے احکام تقوی کے، روزے کے؟ یہ اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کلام کے فلو کو روک کر یہ بتایا کہ دیکھو، یہ جتنے احکام ہم تم کو دے رہے ہیں ان پر عمل تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اندر تقوی ہو. اور تقوی کے لیے ہم نے تم کو روزے دیے ہیں کہ تم ان کو اختیار کرو اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر تقوی پیدا کرو. یہ سوال پیدا ہوا کہ روزے رکھنے لازم تھے تقوی پیدا کرنے کے لیے، وہ کسی مہینے میں بھی رکھے جا سکتے تھے، یہ خاص رمضان کا مہینہ ہی کیوں؟ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن نازل ہوا. قرآن ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب، یعنی دنیا میں انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو مہیا کرنے کے لیے قرآن کو نازل کیا. ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہدایت تبھی بنے گا جب آپ اس کو سمجھیں گے. فرمایا وبینات من الہدی، اور یہ بہانہ بےہودہ بہانہ، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہدایت بھی بالکل واضح ہدایت، عربی جانتے ہیں تو عربی میں پڑھیں، غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ پڑھیں، غور کریں. اور والفرقان، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اس کے نزول کا آغاز ہوا، چنانچہ رمضان کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اس میں روزے رکھے جائیں تاکہ انسان کے اندر وہ تقوی پیدا ہو کہ جو جتنا پیدا ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے موقع ہوگا، اس کو توفیق ملے گی. اس لیے کہ جہاں یہ ہدی للناس ہے وہیں پر یہ ہدی للمتقین ہے. تقوی ہوگا تو آپ اس سے ہدایت پائیں گے.
اور یہ بتایا کہ یہ روزے اس لیے رکھنے کو کہا گیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ بڑائی بیان کرنے کا طریقہ یہی روزہ رکھنا ہے۔ ہم اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اگرچہ کہ ہمیں تمام چیزیں کھانے پینے کی میسر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے جس کا اظہار ہم کرتے ہیں ہر روز روزہ رکھ کر، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں قرآن کے نازل کرنے پر، خاص طور پر افطار کے وقت جب ہم اس کی نعمتوں کو سے محروم رہ کے ان کو حاصل کرتے ہیں تو ہم شکر گزاری کا جذبہ بھی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ اظہار اس کی نعمتوں پر ہوتا ہے اور اس کے کلام پر ہوتا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ شریعت کے احکام بیان ہوئے۔ اس کا آغاز ہوا حج کے بیان سے۔ حج کا بیان اس لیے آ گیا ترتیب میں کہ جب ایک مرتبہ قبلے کا رخ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ اب ہمیں اللہ کے گھر جا کر عمرہ حج کرنا چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، مشرک کافر تھے کہ جو قابض تھے اللہ کے گھر پر، تو اس کا نتیجہ بہرحال نکلنا تھا کہ ان سے لڑائی ہونی تھی، کیونکہ ان کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے اگر وہ روکتے مسلمانوں کو تو ظاہر ہے کہ پھر نتیجتاً جنگ اور جہاد یہ لازم آتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا۔ جب جہاد کا ذکر ہوا تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن اس جہاد سے پہلے حج کا ذکر ہے، اور حج میں چونکہ وہ رکاوٹ تھی تو جہاد کا ذکر آیا۔ جہاد کا ذکر آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، انفاق کا ذکر آیا، اور یہ بات اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی کہ جب جہاد ہوگا تو لوگ شہید ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں بیوائیں ہوں گی، یتیم بچے ہوں گے، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ابھارا کہ ان بیواؤں سے نکاح کرو، تو نکاح کا معاملہ زیر بحث آ گیا۔ جب نکاح کا معاملہ زیر بحث آیا تو اس کے بعد آپ طلاق کے احکام بیان ہو گئے، اور یہ سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس دوران میں جب کہ طلاق کے اور بیوہ خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو نماز کا ذکر آیا، اور یہ نماز کا ذکر ویسے ہی درمیان میں آیا جیسے پہلے روزے کا ذکر درمیان میں آیا تھا، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ تقوی جو روزے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی یاد کہ جو نماز سے پیدا ہوتی ہے، یہ شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر انسان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور نماز کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یوں ہے کہ آیت نمبر 238 میں، یعنی یہ طلاق اور بیوہ خواتین کے احکام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظو علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ آیت نمبر 238 ہے، 238۔ والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر وہ درمیان کی نماز کہ جو اگر تم نے اختیار کر لی جو تمہارے لیے مشکل ہے، باقی ساری نمازیں آپ تم پڑھنے لگو گے، تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ فقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور میں فرما بردارانہ کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو، فرجالن اور رکبانن، تو
پیدل یا سوار بھی نماز پڑھ سکتے ہو. نماز پڑھنی ضروری ہے. حالات مشکل ہیں. جو نارمل نماز ہے وہ پڑھنی اگر مشکل ہو رہی ہے تو پیدل بھی پڑھ سکتے ہو, سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو. فیضا امن تم, مگر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ, خطرہ ٹل جائے, فذکر اللہ, تو یاد کرو اللہ کو, کما علمکم, جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا, معلوم تکونوا تعلمون, جبکہ اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. اس کو بیان کیا نکاح, طلاق اور بیوہ خواتین کے احکام کے بعد. پھر دوبارہ جہاد کا ذکر آ گیا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. یہ قرآن مجید کا انداز ہے. جب قرآن اپنی بات کو شروع کرتا ہے, پھر اس بات سے ایک اور متعلق بات نکلتی ہے, اس کے متعلقات کو زیر بحث لاتا ہے, اور پھر بات آگے چل کر واپس وہیں پر لوٹتی ہے جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا. یعود ہرل بدا, جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں پر لوٹنا. اس بارے میں جہاد پر ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے جالوت اور طالوت کے درمیان جو جنگ ہوئی, جو بنی اسرائیل کا ایک مشہور جہاد تھا, اس کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد یہ بات بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 253 میں 253 میں یہ بات واضح کی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنے پاس پیشن گوئیوں اور دلائل رکھنے کے باوجود اللہ کے پیغمبر کو کیوں نہیں مان رہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو رسول ہیں, تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض, ان میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. اور یوں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو ان کے ماننے والے اس پر اتنے زیادہ متاثر ہو گئے کہ کسی اور کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. مسیح علیہ السلام کو غیر معمولی معجزے ملے, ان کے ماننے والے ان کے بارے میں اتنے جذباتی ہو گئے کہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے. وہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں اتنے ایگزیجریٹ کر کے مبالغہ آمیز حد تک ماننے والے بن گئے کہ کسی اور کو ماننا پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی ان صفات کو بیان کیا جن صفات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر غالب ہے, اللہ ہر چیز کا مالک ہے, اللہ کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اللہ کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کی مرضی کے, اور کوئی ایسی بات اس کو نہیں بتا سکتا جو اسے معلوم نہ ہو. وہی ہے کہ جو ہر چیز پر غالب ہے, ہر چیز کا مالک ہے, وہی بلند ہے اور وہ عظیم ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ اللہ ہے کہ جو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے, وہی ہے کہ جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے, اور اس کے لیے اللہ کے پاس ایک قانون ہے. وہ اس قانون کے مطابق ہدایت اور گمراہی کے فیصلے کرتا ہے. اور اللہ نے اس کے لیے 3 مثالیں دی. ایک مثال اس کی کہ ایک شخص ہے کہ جو روشنی سے اندھیروں کی طرف جا رہا, اور 2 مثالیں اس کی کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں, انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ لوگ کہ جو ہدایت نہیں چاہتے, ان کے ساتھی شیطان بن جاتے ہیں, وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. ان 3 مثالوں میں ایک مثال تو نمرود کی ہے کہ جو گمراہی کی طرف بڑھ گیا اپنی بدنیتی کی وجہ سے, اور ایک مثال بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حزقیل کی ہے کہ جو ایک خاص موقع پر کچھ مایوس تھے, اور اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا اور ہدایت کی طرف بڑھنے کا موقع دیا ایک روحانی تجربے سے. اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا,
اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ رکھتا تو ہوں، مگر اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کے ذریعے سے کہ جو ان کے ساتھ ہل گئے، ان کو ذبح کر کے چاروں طرف ان کو کے ٹکڑے پھیلا دیے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بلاؤ، تو وہ ان کی طرف دوڑے چلے آئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی ان پر، ان کو اطمینان اعتماد حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگر آپ کے کچھ سوال ہوں تو میں اگلے 10 منٹوں میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ جی شبنم صاحبہ۔ ہاں جی سر، السلام علیکم سر۔ وہ کچھ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں بچے، انہوں نے کوشچن کیا مجھ سے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی سر، یہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے واقعات کافی بیان ہوئے ہیں۔ جب وہ سر مدین میں 10 سال گزار کر اپنی فیملی کے ساتھ واپس جا رہے تھے مصر، تو راستے میں انہیں پیغمبری ملی، تو سر اللہ تعالیٰ سے جب ان کا ڈائلاگ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے فرعون سے کہ میں نے ایک قتل کیا ہوا ہے تو وہ مجھے اس کی سزا دے گا۔ تو سر وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ تو ڈر رہے تھے کہ ان سے قتل ہوا ہوا ہے، تو وہ مصر جا کیوں رہے تھے آلریڈی؟ یہ تو ان کی کہانی سے معلوم ہوتا ہے نا کہ مصر میں تو ان کا پورا خاندان تھا، یعنی وہ اپنی فیملی کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنی قوم کو چھوڑ کے وقتی طور پر مدین گئے تھے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا تھا، ایک نیکی کے جذبے کے تحت ایک بنی اسرائیلی کی مدد کے لیے ایک ایسے شخص سے انہوں نے لڑائی کی کہ جو زیادتی کر رہا تھا، لیکن وہ موسیٰ اتنا زور کا ایسی جگہ پر لگا کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے جو اس زمانے کے لوگ حکمران تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو جان بچا کے جانا پڑا، لیکن بہرحال ان کو واپس جانا تھا۔ مدین میں بھی جن بزرگ سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالباً وہ شعیب علیہ السلام تھے، ان کی بات ہوئی تو ان پر بھی یہ واضح تھا کہ یہ یہاں کچھ عرصے کے لیے آئے۔ تو لیکن ان سر کو انہیں سزا ملتی نا، انہیں سزا ملتی جب بھی وہ جاتے، انہیں ڈر تو رہتا نا سزا کا، کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ فرعون بہت عادل بادشاہ تھا۔ اس کے باوجود ان کو واپس جانا تھا، اس لیے کہ کیا ایک پوچھ رہا تھا؟ وقتی ایک وقتی تھا معاملہ جس کو کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے کرنا تھا۔ جی یہ تو نہیں کہا کہ گمراہ بھی نہیں کرتا۔ تھینک یو۔ جی نیکسٹ۔ کیا بات ہو رہی تھی ابھی؟ کوئی بات کوئی کا صاف کر رہے تھے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ نماز وسط سے مراد ظہر اور عصر دونوں ہے یا مطلب اس لیے میں اس کے ڈسکس کرنا اس لیے پیش نظر آیا کہ لوگ اپنی مصروفیت میں ہوتے ہیں، دن کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا زور دیا گیا کہ وسط کی نمازوں کی حفاظت کرو۔ الصلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیان کی نماز، ہمارے عام طور پر یہ اوپینین ہے کہ یہ درمیان کی نماز عصر کی نماز ہے، لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کریں گے اپنے نمازوں کا خیال رکھیں گے تو ایک نماز ضرور ایسی ہوگی کہ جو آپ کے لیے خاص طور پر دوسری نمازوں کے مقابلے میں مشکل ہوگی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر شخص کے لیے ایک صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے وہ فجر کی نماز ہے، بہت سے لوگوں کے لیے وہ عشاء کی نماز ہے۔ ایک زمانے میں وہ عصر کی نماز تھی، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ لوگ اپنے تجارت وغیرہ کو سمیٹتے تھے، اپنے کام کاج سے لوٹتے تھے اور اس کے چھٹنے کا امکان ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ تم نماز کا اہتمام کرو، تو خاص طور پر زور دیا کہ خاص اس نماز کو پیش نظر رکھو
کہ جو بالکل درمیان میں آتی ہے، یعنی تمہاری ایکٹیویٹیز کے درمیان میں آتی ہے، جس کے چھٹنے کا خدشہ ہے، یہ معاملہ۔ جزاک اللہ۔ چلیے جی، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو آج کی اس کلاس کو اسی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر۔ جی عائشہ صاحبہ۔ السلام علیکم سر، ابھی اسی کلاس میں پڑھے تھے، آپ نے بتایا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پاتے ہیں کیا؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ اور ہم تو اللہ سے پھر دعا مانگتے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں نا، ہمارا تو اس میں فرشتوں کا مطلب ان کا تو کوئی ریلیشن نہیں ہوتا نا کچھ میں۔ دیکھیں، فرشتوں سے دعا مانگنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک وحی کا اللہ کے جانب سے، اللہ کی طرف سے بندوں کی جانب پہنچنے کا ایک وہ پروسیس ہے، جس میں یہ درمیان کی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ چونکہ دونوں جانب کمیونیکیشن کے لیے نہایت موزوں ہے، اس وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ ان سے مانگنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، یعنی جو اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہماری دعائیں بھی سنتا ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نہیں جانتا، زیادہ امکان یہی ہے، لیکن یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کو اب کیسے طے کیا جا سکتا ہے، دیکھتے ہوں گے شاید۔ جی جلدی سے سر پوچھ بس میں، لیجیے۔ ہاں جی میں کنٹینیو کر سکتی ہوں تھوڑا سا بس؟ میں یہ نہیں کہہ رہی فرشتوں سے ہم مانگتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی دعا کرتے ہیں تو مانگتے ہیں تو ہم تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہی سن رہے ہوتے ہیں نا۔ میں بس یہ کنفرم کر رہی تھی، آف کورس فرشتوں سے نہیں مانگتے، مطلب جی ڈائریکٹ یہ اللہ تک جاتی ہے نا ہماری دعا۔ ایسا ہی ہے بھائی، بات یہ کہ فرشتوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہ فرشتے تو صرف جزاک وہی لاتے ہیں، یعنی فرشتوں کا ہماری دعاؤں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک پروسیس ہے وہی کے پیغمبر تک پہنچنے کا، جس میں فرشتوں کا درمیان میں ایک واسطہ ہے جو آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا، آپ کہیے روحانی، اس میں کسی اور واسطے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی تو نفی کی گئی ہے۔ یہ غلط فہمی تو بالکل دور ہو جانی چاہیے، نہ فرشتے جزاک اللہ جی نہ سر۔ کوئی اور مخلوق ہے کہ جو ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق میں حائل ہیں، ہماری دعاؤں کے سننے میں کوئی اور ذریعہ نہیں۔ انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔